السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے را کے قاعدے، مطلب کہ ہم را کو قرآن پاک میں کسی صورت میں موٹا پڑھتے ہیں اور کچھ صورتوں میں ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم وہ سارے رولز دیکھیں گے جہاں پہ را کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور جہاں پہ را کو باریک پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ۔ سبق کا آغاز اعوذ تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جو فرسٹ رول ہے وہ ہے کہ جب را پر زبر، را پر کیا ہو، زبر ہو یا پیش ہو، دو زبر ہوں، دو پیش ہوں یا کھڑا زبر آ جائے تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ کیا کیا را پہ آئے گا تو را کو پر پڑھیں گے؟ پر کا مطلب موٹا ہوتا ہے۔ را پر زبر ہو، دو زبر، پیش، دو پیش یا کھڑا زبر، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب جب را پہ یہ حرکات آئیں گی تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، تو یہاں پہ لفظ ہے بصر، بصر، را پہ زبر آیا لاسٹ پہ دیکھیں تو را کو ہم نے موٹا پڑھا، بصر، بصر۔ نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہے رسول، رسول، را کے اوپر دیکھیں پیش ہے تو را کو ہم نے موٹا پڑھا۔ فوکس آپ کا را پہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم را کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ را پہ کون سی حرکت آئے گی تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ بشرن، بشرن، را کے اوپر دو زبر ہیں تو میں نے را کو موٹا پڑھا، بشرن۔ اس کو بشرن اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، موسٹلی یہ والی غلطیاں آ جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے، تو آپ لوگوں نے بہت فوکس کرنا ہے کہ وہ غلطی نہ آئے۔ بشرن، سرورن، سرورن، را کے اوپر دو پیش آ گئے۔ اس کے بعد کھڑا زبر، کبرا، کبرا، را کے اوپر کھڑا زبر تھا تو را کو موٹا پڑا۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس را کا رول ہے، قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹی پڑھتے ہیں، ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کی ایگزامپلز اور ان کے تھرو میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کیسے را ساکن ہوتا ہے۔ اچھا، پہلا جو لفظ ہے اس میں را کے اوپر دیکھیں جزم بنی ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو پیش، دو کچھ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں جزم، جو را کے اوپر ہے۔ اور را، اس جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس را کو، یعنی اگر کسی بھی لفظ پہ جزم ہو تو ہم اس کو پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ساکن حرف، ٹھیک ہے۔ اب را ساکن کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ را ساکن کی بات ہم کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے صرف را پہ پڑھا تھا فرسٹ قاعدے میں کہ را پر زبر ہو یا پیش ہو، یہ حرکات ہوں تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم بول رہے ہیں را ساکن سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب اس کی ایگزامپلس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ارسل، ارسل، میں نے را کو کیسا پڑھا، موٹا، ارسل، ارسل۔ نیکسٹ ہے ایگزامپل قریۃ، قریۃ، را کو میں نے موٹا پڑھا۔ اس کے بعد پیش کی ایگزامپل ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، جیسے قرآناً، قرآناً۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس پیش کی ایگزامپل آ رہی ہے جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے فرقاناً۔ ساتھ ساتھ آپ پڑھا کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہوتی جائے، فرقاناً، فرقاناً، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایگزامپلز آپ کے پاس آ گئیں را ساکن سے پہلے جب زبر یا پیش آتا ہے تب را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے دو کنڈیشنز دیکھ لیں، دو قاعدے دیکھ لیں جن میں یہ حرکات اگر را پر آتی ہیں یا را ساکنہ سے پہلے آتی ہیں تو ہم را کو پر پڑھتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ ہمارے پاس رول آ رہا ہے را کا، اس میں ہے را ساکن سے پہلے زیر یا پھر یا ساکنہ ہو تو را باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را ساکن ہو
اور اس سے پہلے زیر آ جائے، را ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا پھر یا ساکن آ جائے، را ساکن سے پہلے زیر یا پھر یا ساکن آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ بات سمجھنے والی ہے، ذرا غور سے سمجھنا ہے کہ یا ساکن آ جائے تب بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ اب اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ شرعتن، شرعتن۔ اچھا، اگر ہم نے اس کو موٹا پڑھنا تو ہم پڑھتے شیر، آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اوپر جتنے بھی رولز آئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ را کو ہم نے موٹا پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ را کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے شین کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ شرعتن، شرعتن۔ نیکسٹ ہے فرعون، فرعون۔ آپ کا سارا فوکس را پر ہونا چاہیے۔ ہم نے پڑھا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے را ساکن ہے اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، فرعون، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو پھر بھی را کو باریک پڑھیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وقف کا قاعدہ ہے، یعنی اس وقت یہ اپلائی ہوتا ہے جب کسی حرف کے اوپر وقف ہو رہا ہو، جیسے خیرن، ٹھیک ہے؟ خیرن یہ ہم نے پڑھا، لیکن اس لفظ کا جو وقف ہے وہ ہم پڑھیں گے خیر، خیر، جب را ساکن آئے گا، دو پیش ختم ہو جائیں گی اور یا ساکن ہے پیچھے، را ساکن سے پہلے یا ساکن، تو ایسی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، خیر، ٹھیک ہے؟ ادروائز اس کا قاعدہ ہم دیکھیں تو خیرن ہم نے پڑھا، را کے اوپر دو پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، لیکن رول ہم نے دیکھنا ہے وقف کی حالت میں، خیر۔ اگلا ہے بصیرن، بصیرن، بصیر، را وقف میں باریک آئے گا، بصیر، بصیر۔ اچھا، اس کے بعد ہے نیکسٹ، را ساکن سے پہلے اگر زیر عارضی ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو، یعنی ایسی زیر جو عارضی طور پر لگائی گئی ہو، یہ آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے اگلے چیپٹرز میں کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ زیر عارضی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عارضی کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم ویسے بھی ایک لفظ یوز کرتے ہیں اپنی زبان میں کہ یہ عارضی طور پر ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ اس طرح سے، مطلب جو پرماننٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کو کسی وجہ سے وہاں پہ خود لگایا جائے، اس کو بولتے ہیں عارضی، تو یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے۔ اب ایسی زیر اگر آ جاتی ہے را ساکن سے پہلے تب بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ارجع، ایر، را کو موٹا پڑھنا ہے، ارجع، ارجع، ارجعی، ارجعی، ارجعوا، ارجعوا، یہاں پہ آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہمارے پاس را کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر جدا کلمہ میں ہے، یعنی الگ الگ کلمہ میں ہے، درمیان میں حمزہ آ رہا ہو، یعنی یہ جو الف لکھا ہوا ہے اس سے ایک لفظ، جنہیں عربک آتی ہوتی ہے انہیں تو صحیح سمجھ آ جاتا ہے کہ لفظ الگ الگ ہیں، لیکن ہمیں بھی تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنے کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دو الگ الگ جملے ہیں، یہ کلمے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں اگر را ساکن ہے اور پہلے والے کلمہ میں اگر زیر آ رہی ہے تب ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے امیر تابو، امیر تابو، امیر، امیر تابو، امیر تابو، لمن ارتغى، لمن ارتغى، لمن لمن ارتغى، لمن ارتغى، إن ارتبتم، إن ارتبتم۔ را ساکن کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے، را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد موٹے حروف بھی آپ لوگوں کو یاد کرنے چاہیے، 7 ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ جب بھی را ساکنہ کے بعد موٹے حروف اسی کلمہ کے اندر آئیں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے فی قرطاس، قرطاس، فی قرطاس۔ اب طا موٹے حروف میں سے ہے اور پیچھے را ساکن آ رہی ہے، را ساکن
کے بعد تو موٹے حروف میں سے اسی کلمہ کے اندر ہے تو اس لیے ہم نے رو کو موٹا پڑھا. فی قرطاس. نیکسٹ فرقاتن. فرقاتن. اب یہاں پہ ویسے تو ہم نے پڑھا تھا را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہم نے نیکسٹ بھی دیکھنا ہے کہ قوف آ رہا ہے نا، تو ہم نے پڑھا کہ اگر را ساکنہ کے بعد موٹے حرف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے فرقاتن، مرصادن، مرصادن، مرصادن. اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے ایک لفظ ہے فرقن. فرقن قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے، اس کی را کو ہم موٹا اور باریک دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ لفظ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے کہ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں.